الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفاع يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے، اور ان احباب، ان دوستوں، ان ساتھیوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ میرے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا، میرے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کر لیا، میری دکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا، میری فیکٹری پہ قبضہ کر لیا، میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، میری چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ جو احباب ان چیزوں کی، ان حالات، جائیداد، واقعات، معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، آج کا سبق خاص ان کی نظر ہے۔ اور یہ اتنا مجرب اور اعلیٰ عمل ہے کہ اب تک جن احباب نے کیا ہے یا جن ساتھیوں کو بتلایا ہے، اگر وہ حق پر ہیں تو انہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر مقام پر ان کو فتح سے نوازا ہے۔ اور جو احباب حق پر نہیں ہیں، ناجائز اس عمل کو کریں گے، وہ اس گناہ کو اپنے گلے میں ہی ڈالیں گے اور خود ڈالیں گے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر وہ ناجائز کریں گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خود جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے یہ ناجائز عمل کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں وہ تو اس مقصد کے لیے بتا رہا ہوں، اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ جو احباب واقعی میں ہی پریشان ہیں، واقعی میں ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے، ان کے گھر پر قبضہ ہو گیا، دکان پہ قبضہ ہو گیا، پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، مکان پہ قبضہ ہو گیا، اور وہ اس قبضے کو خالی کروانا چاہتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے گھر کے ساتھ کوئی ایسے پڑوسی آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو شر کا سبب ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے پورا محلہ، اہل علاقہ اور گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو بھی وہاں سے بھگانا ہو اور وہ پلاٹ، وہ گھر، وہ مکان خالی کروانا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت مجرب عمل ہے۔ باقی میں نے پہلے آپ سے گزارش کر دی کہ جو احباب اس عمل کو ناجائز پڑھیں گے، ناجائز کام کے لیے استعمال کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں خود جواب دہ ہوں گے۔ عمل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، طریقہ کار بتلا دیتا ہوں، اور جو احباب، جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسپرچول تھراپی میں سبق لے رہے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اعمال میں جڑے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ پہلے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اس کے بعد وہ اگر زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو ان کو بھی طریقہ سمجھا دیتا ہوں، وہ صرف پڑھ کے بھی دے دیں گے تو اگلے کا کام ہو جائے گا۔ اور جو احباب زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے، بغیر زکوٰۃ ادا کیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو میں اس کا بھی طریقہ آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں، بتلا دیتا ہوں، آپ اس طریقے پر بھی کر لیں، انشاءاللہ تب بھی فائدہ ہوگا۔ اور کیوں فائدہ ہوگا؟ اسی لیے کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے فائدے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار ہے، بس مختلف طریقہ کار ہیں۔
جیسے ہمیں استادوں نے بتایا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ عمل کیا ہے، کون سا عمل ہے؟ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ القاریہ ہے۔ میں نے 2 آیتیں اس کی شروع میں تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ یہ پوری صورت ہے، 30ویں سپارے میں، امہ کے سپارے میں یہ پوری صورت۔ جو احباب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ روزانہ اس کو 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، ایک ہی مقام ہو، یعنی جگہ بھی تبدیل نہیں کریں گے، وقت بھی تبدیل نہیں کریں گے، وضو کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر اس عمل کو 41 دن پڑھیں گے۔ روزانہ 313 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں گے، 41 دنوں میں ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ احباب اس سورت کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو احباب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے وہ ویسے ہی اس سے فائدہ اٹھا لیں، وہ ویسے ہی اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب طریقہ سمجھ لیں، دونوں احباب کے لیے طریقہ سیم ہے۔ جو حضرات اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی مریض، کوئی پیشنٹ، کوئی دوست احباب، کوئی ساتھی آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ جی ہمارے ہاں قبضہ ہو گیا ہے مکان کا، دکان کا، کوئی کسی بھی جگہ کا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ خالی ہو جائے، تو آپ ان کو کالی مرچیں پڑھ کے دے دیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سمجھ لیں۔ 7 کالی مرچیں لینی ہیں، ایک کالی مرچ کے اوپر 7 مرتبہ سورۃ القاریہ پڑھنی ہے۔ 7 کالی مرچوں پہ 7 دفعہ، یعنی 7 و 7 49 بنے گا، یعنی 49 دفعہ سورۃ القاریہ پڑھیں گے۔ ہر ایک کالی مرچ پر 7 دفعہ پڑھیں گے اور ان کالی مرچوں کو دم کر کے آپ رکھ دیں گے اور ان احباب کو دے دیں گے کہ بھئی یہ اس جگہ پر ڈال دو جو جگہ آپ خالی کروانا چاہتے ہیں یا جہاں سے قبضہ چھڑوانا چاہتے ہیں، جہاں سے بھگانا چاہتے ہیں دشمنوں کو۔ تو یہ عمل ہے۔ اور جو احباب خود کرنا چاہتے ہیں وہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 7 کالی مرچیں لے لیں، ایک کالی مرچ کے اوپر 7 دفعہ سورہ قاریہ پڑھیں، دم کریں، رکھتے جائیں، جب 7 پوری ہو جائے تو وہاں پر پھینک دیں۔ بس چند دنوں میں انشاءاللہ العزیز وہ جگہ خالی ہو جائے گی، آپ کا دشمن وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اگر دکان پر قبضہ کیا ہے تو دکان میں ڈال دیں، مکان پہ قبضہ ہوا ہے تو مکان میں ڈال دیں، فیکٹری میں قبضہ ہوا ہے فیکٹری میں پھینک دیں۔ اگر آپ کے پڑوسی ایسے آ گئے ہیں جن کی وجہ سے شر ہی شر پھیل رہا ہے، آپ پریشان ہیں، تو پڑوس میں پھینک دیں۔ بس جہاں بھی پھینکیں گے اس نیت سے وہاں سے وہ جگہ خالی ہو جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گا، دشمن پر اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا فرما دیں گے۔ جو باتیں کہی ہیں سنی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔